ایک نوجوان شاعر ہیں احمد فرحاد، ان کا شعر ہے کہ اتنی آوازیں اٹھیں گی جتنے بندے مار دو۔ تو یہی بات تو ہم کہتے آئے ہیں کہ آپ جتنا ظلم کریں گے، جتنا جبر کریں گے، جتنا لوگوں کو ماریں گے، اتنی آوازیں اٹھیں گی اور آپ کے لیے مشکل پیدا ہوتی جائے گی۔ آج پاکستان کی پارلیمنٹ کے در و دیوار ہل کر رہ گئے، ان پر لرزہ طاری ہو گیا۔ اس ایک شخص کو جس کو گرانے کے لیے پورا سسٹم لگا ہوا تھا، اس کی آواز، اس کا نام چھپانے کی کوشش ہو رہی تھی، آج اس کا نام، اس کا کام جو ہے وہ علل اعلان لیا جا رہا ہے۔ آج وہ تمام چہروں پر سے ایک مرتبہ پھر ان کا نام لیا جا رہا ہے جنہوں نے پاکستان کو اس نہج پر پہنچایا ہے۔ وہ تمام کردار آج پھر بے نقاب ہو رہے ہیں جنہوں نے پاکستان کی عوام سے ان کا مینڈیٹ چھینا ہے۔ آج کی تقریر عمران خان کا ناقد، عمران خان کا دشمن محمود اچکزئی، آپ کو یاد ہوگا، آج کی تقریر جو ہے اس نے بہت سارے طاقتوروں کو جو ہے وہ ایک مرتبہ پھر سر جوڑ کر بیٹھنے پر مجبور کر دیا ہے، ان کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیا ہے کہ کیا ہم سے بار بار غلطی سرزد ہو رہی ہے، کیا ابھی وقت باقی ہے؟ جی ہاں، ابھی وقت باقی ہے، سدھار جو ہے وہ لے آئیں، ورنہ پاکستان کے حالات آنے والے دنوں کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ مزید خراب ہونے کی طرف جا رہے ہیں۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ عوام نے، پاکستان کی عوام نے پاکستان کے چاروں صوبوں میں ایک فیصلہ دیا ہے، اس فیصلے کو دبایا نہیں جا سکتا۔ آج پاکستان کی پارلیمنٹ یادگار پارلیمنٹ تھی۔ آج پاکستان کی پارلیمنٹ میں سپیکر، ڈپٹی سپیکر کا انتخاب ہوا۔ آج پاکستان کی پارلیمنٹ میں فارم 47 والے لوگ موجود تھے۔ آج پاکستان کی پارلیمنٹ میں عمران خان گو کے جیل میں موجود ہے لیکن اس کا نام لیا جا رہا ہے۔ آج پاکستان کی پارلیمنٹ میں ان تمام کرداروں کو ایک مرتبہ پھر ننگا کیا جا رہا ہے جنہوں نے پاکستان کو اس ابتر حالت میں پہنچا دیا ہے۔ محمود اچکزئی نے عمران خان کے حوالے سے بہت ساری باتیں کی، آج اسمبلی میں اور پوری دنیا میں ان کی یہ باتیں پہنچی۔ جو عمران خان صاحب کا نام نہیں لینے دے رہا تھا، جو 9 مئی کے تذکرے کو جو ہے وہ دبانے کی کوشش کر رہا تھا، وہی تمام باتیں جو ہیں آج انٹرنیشنل میڈیا پہ فلور آف دا ہاؤس، پارلیمنٹ پاکستان کا سب سے بڑا آئینی ادارہ، اس کے فلور آف دا ہاؤس سے عمران خان کی وکالت بھی ہوئی اور عمران خان کے جو ان کا نیریٹو تھا، جو ان کا بیانیہ تھا، اس کی توثیق بھی ہوئی کہ عمران خان کا بیانیہ جو ہے وہ بالکل ٹھیک تھا۔ آج محمود اچکزئی جس وقت ووٹنگ کے لیے آئے سپیکر ایاز صادق کے لیے اور مقابلہ تھا عامر ڈوگر کا، تو انہوں نے آج دھواں دھار قسم کی ایک تقریر کی اور اس تقریر میں انہوں نے وہ تمام کردار بے نقاب کر دیے جنہوں نے پاکستان کو اس نہج تک پہنچایا ہے۔ محمود اچکزئی نے ایک بات بڑی کیٹیگوریکلی کی اور یہ خواتین و حضرات یہ نقطہ جو ہے بڑا سمجھنے والا ہے کہ اگر پاکستان کے ساتھ غداری ہوگی، اگر پاکستان کے مینڈیٹ کو چرا کر زبردستی لوگ مسلط کیے جائیں گے، دوسرے لفظوں میں اگر الیکشن کو مینیپولیٹ کیا جائے گا، اگر الیکشن کو اس میں خرد برد کی جائے گی، اس کے نتیجے بدلے جائیں گے، تو یہ آرٹیکل 6 کے زمرے میں آتا ہے، غداری کے زمرے میں آتا ہے۔ اور آج محمود اچکزئی نے جو پارلیمنٹ میں جو لوگ موجود تھے جو اپنے چہرے چھپاتے پھر رہے ہیں کیونکہ چور تھے، ان کو ایک آئینہ دکھایا اور ایک بات بتائی ہے کہ اگر عمران خان کو مینڈیٹ ملا تھا تو اس کو وہ مینڈیٹ دینا چاہیے تھا۔ آج وزیر اعظم عمران خان کو ہونا چاہیے تھا اور عمران خان کو مینڈیٹ دینا جو ہے وہ غداری ہے، نہ دینا غداری ہے۔ آئیے ذرا سنتے ہیں کہ محمود اچکزئی نے کیا کہا۔ میری ان سے الگ سلک معمولی باتوں پہ بند ہوئی تھی، لیکن بات یہ جناب اسپیکر، جب پاکستان کی عوام نے ان کو ووٹ دیا، اس کو بدلنا پاکستان سے غداری ہے، عوام سے غداری ہے۔ لوگوں نے ووٹ دیا۔ ہماری اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ بار بار کوشش یہ کر رہی تھی کہ کسی طرح سے ان کا نام نہ لیا جائے، ان طاقتوروں کا نام نہ لیا جائے جنہوں نے اب پوری عوام کو پتا ہے کہ کھیل میں اصل جو چالیں ہیں وہ کون چل رہے ہیں۔ یہ بات عوام تک بالکل کھل کر آ چکی ہوئی ہے اور یہی بات ہے کہ ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ آپ سدھار کی طرف جائیں۔ محمود اچکزئی نے بہت بڑے الزامات لگائے، انہوں نے کہا کہ اربوں روپے جو ہے وہ پاکستانی فوج نے لیے، انہوں نے یہ کہا کہ پاکستانی فوج کو بھی توبہ کرنی چاہیے اور ہم جیسے سیاستدانوں کو بھی توبہ کرنی چاہیے جو ان کے کہنے پر یا ان کے پاس جاتے رہے اور پاکستان کی سیاست کو تباہ کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ وقت آ گیا ہے
کہ پاکستان کی خاطر جس کو عوام نے مینڈیٹ دیا ہے اس کو مینڈیٹ دیا جائے اور ان جرنیلوں، ان بریگیڈیئروں اور ان کرنلوں کو جو ہے وہ فوج سے نکالا جائے۔ کیا کہا انہوں نے، آئیے سنتے ہیں۔ آپ یقین نہیں کریں گے 1 ارب روپے لوگوں سے لیے گئے ہیں۔ میں کسی کا نام نہیں لیتا، شریف آدمی ہوں۔ ڈرگ ٹریفکرز، قاتل، سماج دشمن عناصر، جناب اسپیکر، جس انداز میں ہمارے ان جرنیلوں نے پیسے لیے ہیں، پیسے کیے، میں تو کسی کو جانتا نہیں ہوں۔ ہمارے چیف آف سٹاف سے میری ریکویسٹ ہے، وردی میں لوگوں کے حقوق پہ ڈاکہ مارا گیا ہے۔ آل دوز جنرلز، آل دوز بریگیڈیئرز، آل دوز کرنلز، جنہوں نے آپ سے ملاقات کی ہے، مجھ سے کی ہے، ان سے کی ہے، پیسے لیے، they should be sacked out from Pakistan Army۔ پھر جناب اسپیکر پاکستان بنے گا۔ پاکستان ہمارا ملک ہے جناب اسپیکر۔ میں ریکویسٹ کرتا ہوں آپ سے، فار گاڈ سیک، آئیں ہم سب توبہ کریں، میں بھی شامل ہو جاؤں گا۔ جرنیل توبہ کریں، جج توبہ، جو کچھ ہم نے کیا ہے پاکستان کے بننے کے۔ سیک دیم آؤٹ، یہ بولا ہے انہوں نے کہ جو فوجی جو ہے وہ آئین کی پاسداری نہیں کر رہا، جس نے پیسے کھائے ہیں، خورد برد کی ہے الیکشن میں، ان کو کیفر کردار تک پہنچایا جائے۔ اور انہوں نے عاصم منیر سے، جنرل عاصم منیر سے یہ ریکویسٹ کی ہے کہ جو لوگ جنہوں نے آئین کی پامالی کی ہے ان کو فوج سے نکالا جائے اور ان کو سزا دی جائے۔ خواتین و حضرات، یہ جو عمران خان کو یہ کہہ رہے تھے کہ وہ فوج دشمن ہے، عمران خان نے آج اڈیالہ سے ایک مرتبہ پھر اپنے لوگوں کو یہ پیغام پہنچایا ہے، بتایا ہے کہ فوج بھی ہماری ہے اور یہ ملک بھی ہمارا ہے۔ محمود اچکزئی نے جو بات کی ہے، محمود اچکزئی جو بار بار بات کر رہے ہیں، یہی بات جو سامنے بیٹھے ہوئے سپیکر تھے ان کو شرم نام کی کوئی چیز نہیں تھی، کیونکہ وہ ایک جھوٹے مینڈیٹ پہ اس وقت اسمبلی میں بیٹھے ہیں۔ ان کے چہروں پر وہ چوروں والی شرم ساری تو نہیں ہے، لیکن وہ چوروں والی چوری جو ہے ان کے چہروں سے عیاں ہے، کیونکہ حق اور سچ جو ہے وہ اپنا آپ ضرور دکھاتا ہے۔ عمران خان کے لیے اب اسمبلی سے آوازیں شروع ہو گئی ہیں، یعنی کہ ان کو جو ہے رہا کرنے کے لیے وہیں پہ قرارداد منظور کی جائے، اور اب ایسا ہی ہوگا۔ اب وہ دن قریب آ رہے ہیں، اس کی وجہ یہ ہے کہ عمران خان کے پیچھے کوئی اور طاقت نہیں، عوام کی طاقت ہے۔ محمود اچکزئی نے کیا مشورہ دیا، کیا قراردادیں لے کر آئیں، آئیے دیکھتے ہیں۔ اس پارلیمنٹ نے آخر ریزولوشن پاس کرنی ہے کہ عمران اور اس کے ساتھیوں کو رہا کرو، کرنی ہے جناب۔ جتنا جناب اس میں جی تشریف رکھیں، تشریف رکھیں جی۔ آپ نے سنا کہ پاکستان کی پارلیمنٹ سے قرارداد منظور کی جائے عمران خان کی رہائی کا۔ انہوں نے سیاستدانوں کو ان کے گندے چہرے دکھائے، ان کو بتایا کہ آج جو کھیل آپ کھیل رہے ہیں کل کو آپ اسی کھیل میں پھنسیں گے، اور جس وقت آپ پھنسیں گے تو آپ کے پاس تو ڈس ایڈوانٹیج یہ بھی ہے کہ لوگ آپ کے ساتھ نہیں ہیں۔ وہ جو اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہے اس کو تو پورے پاکستان کی سپورٹ حاصل ہے، اس کے پیچھے تو پاکستان کی 80% عوام ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج وہ گرج برس کے اس کے لوگ جو ہیں وہ اسمبلی میں موجود ہیں۔ کے پی کے میں پاکستان تحریک انصاف کی گورنمنٹ بن گئی، ایک نڈر جوان، وہ پاکستان تحریک انصاف کا کارکن، اس کو عمران خان نے کے پی کے کا وزیر اعلیٰ لگا دیا، علی امین گنڈا پور۔ علی امین گنڈا پور نے آج منتخب ہوئے وزیر اعلیٰ، اور پہلے سے زیادہ 3/3 اکثریت سے، ابھی مخصوص نشستیں نہیں ملی ان کو، لیکن وہ وزیر اعلیٰ منتخب ہوئے۔ اس سے پہلے جو عمران خان صاحب نے جو 2 لوگ جنہوں نے عمران خان صاحب کی کمر میں چھرا گھونپا، ان لوگوں کو بھی ووٹ ملے تھے، لیکن آئیے یہ دیکھیے آپ کے سامنے ہے کہ ان کو کتنے ووٹ ملے اور علی امین گنڈا پور کو کتنے ووٹ ملے۔ یہ آپ کی سکرین پر ہے، 90 ووٹ ملے علی امین گنڈا پور کو، 77 محمود خان کو ملے تھے، اور پرویز خٹک کو 84 ووٹ ملے تھے۔ تو علی امین گنڈا پور آج جس وقت انہوں نے خطاب کیا، انہوں نے وہ تمام واقعات، اپنی پوری روداد اور کہانی بتائی کہ کس طرح شب خون مارا گیا پاکستان کی سیاست پر، کس طرح خیبر پختونخوا کی عوام جو ہے وہ ڈٹ کر عمران خان کے ساتھ کھڑی رہی، اور انہوں نے اس موقع پر عمران خان کے صحت کارڈ کا بھی اجرا کا دوبارہ اعلان کیا،
انہوں نے کہا کہ عوام کو جو تکلیفیں پہنچی اس سارے عرصے میں اس پہ بھی ہم داد رسی کریں گے. عوام کو ریلیف پہنچانے کی بات کی, عوام کے لیے نئے پروجیکٹس کی بات کی. انہوں نے کہا سب سے پہلے جو ہے وہ ہم نے دہشت گردی کے ناسور کو ختم کرنا ہے, اور ساتھ ساتھ انہوں نے ان تمام کرداروں کو تنبیہ کی جنہوں نے جھوٹے کیسز میں پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں کو جو ہے وہ جیلوں میں ڈالا ہوا ہے. ان کو کیا وارننگ دی, آئیے علی امین گنڈا پور کی اپنی زبانی سنیں. ایک ہفتے کے اندر جس کا ثبوت نہیں ہے آپ کے پاس, جس ایف آئی آر کا, وہ ایف آئی آر ختم ہونی چاہیے, چاہے جس ورکر کے خلاف ہے. اگر ایک ہفتے کے اندر یہ ایف آئی آر ختم نہ کی گئی تو جس نے غلط ایف آئی آر کی ہے میں اصلاح کا موقع ضرور دے رہا ہوں. اگر اصلاح کے لیے تیار نہیں ہے تو سزا کے لیے تیار ہو جائے. پھر اس کے بعد میں یہ ڈیمانڈ کرتا ہوں, ہمارے لیڈر عمران خان نے ڈیمانڈ کی ہے کہ آپ 9 مئی کی جوڈیشل انکوائری کرائیں. ہم اس کے لیے حاضر ہیں, بار بار ڈیمانڈ کر رہے ہیں. چیف جسٹس سپریم کورٹ ہم مطالبہ کر رہے ہیں کہ آپ بنائیں اور یہ دیکھیں کہ اس کا. سنا آپ نے, یہ ہوتا ہے عوامی طاقت کا اثر. یہی علی امین گنڈا پور, ان کے بال کاٹے گئے, ان کو ہتھکڑیاں پہنائی گئیں, ان کو نہ جانے کون کون سی صعوبتیں دی گئیں, لیکن آپ کے ووٹ کی طاقت نے آج ان کو وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بنا لیا. عوام کی طاقت نے آج اپنی طاقت منوا لی. آج پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے KPK میں, اور اس حکومت نے اب عوام کو ڈیلیور کرنا ہے. وہی لوگ جو پسے زندہ تھے آج وہ حکومت میں بیٹھے ہیں. عوام اسی لیے طاقت کا سرچشمہ ہوتے ہیں. تو ہمارے جو ادارے ہیں ان کو اب بھی خدا را ہوش کے ناخن لیجئے. آپ اب بھی جو ہے وہ معاملات درست کیجئے, اور پاکستان کے عوام نے جو فیصلہ کیا ہے اس کا احترام کرتے ہوئے جو ہے مزید فیصلے کریں, نہ کہ اپنی ضد, نہ کہ اپنی انا میں جو ہے معاملات جو ہے وہ گڑبڑ کریں. ہم نے وہ چہرے دیکھے جو اس سے پہلے ہم نے نہیں دیکھے تھے. شیر افضل مروت کو دیکھا آپ نے. پاکستان تحریک انصاف میں وہ لوگ سامنے آئے. آج ڈپٹی اسپیکر کے لیے جنید اکبر تھے, آج اسپیکر کے لیے عامر ڈوگر تھے, جنہوں نے کھڑے ہو کے تقریر کی کہ آج میرے ووٹ 225 ہوتے اگر میری سیٹیں چوری نہ کی گئی ہوتی. تو یقیناً یہ بات تو درست ہے, لیکن انہوں نے کہا کہ ہم اس وقت تک چین سے نہیں بیٹھیں گے جب تک پارلیمنٹ میں اپنا اصل حق جو ہے وہ حاصل نہ کر لیں. جنید اکبر بڑے ان نون, لیکن آج ان کی تقریر میڈیا پر چلی. 9 مئی کے حوالے سے لوگ PTI والے یہ کہتے ہیں کہ ہم 9 مئی کے اصل وکٹم تو ہم ہیں. آپ یہ دیکھیے کہ 9 مئی کا جن کو فائدہ ہوا اصل مجرم وہ ہیں. اور جنید اکبر نے آج کھڑے ہو کر جس طرح عمران خان کا مقدمہ, پاکستانی عوام کا مقدمہ, ایک بالکل نئے لیڈر آج ابھر کر سامنے آئے, جس طرح انہوں نے اپنی بات کی اسمبلی میں, آئیے آپ کو وہ بھی سنواتے ہیں. پھر بھی اداروں کو سکون نہیں ملا, پھر بھی اس حکومت کو سکون نہیں ملا, اور پھر ایک نیا ڈرامہ کیا. جب اسے پتا چلا کہ عمران خان ہم ان کے دلوں سے نہیں نکال سکتے تو 9 مئی کا ڈرامہ کیا گیا. پھر ایک ڈرامہ شروع ہوا. لوگ ٹی وی پہ آ کے کہتے تھے کہ میں 9 مئی کی مذمت کرتا ہوں اور پارٹی چھوڑ جاتا ہوں تو اس کی ساری گناہ معاف دے دے, جیسے یہ پاکستان کسی کی جاگیر ہے, جیسے یہ پاکستان کسی کو جہیز میں ملا ہے. آپ کون ہوتے کسی کے جرم معاف کرتے والے؟ جناب ڈپٹی اسپیکر صاحب, ہمارے ساتھ ہم پہ FIR کاٹی گئی. میں حیران ہوں. 9 مئی کا واقعہ ہوتا ہے, 10-11 مئی کو ہمارے لوگ جو ہے پکڑے جاتے ہیں, اور اس سے جیلوں میں جو لوگ ملنے آتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ اسے ملنے جو آتے ہیں وہ کہتے ہیں عمران خان کا نشان نہیں ہوگا. اگر سپریم کورٹ نے یہ فیصلہ اس ٹائم کرنا تھا, الیکشن سے چند دن پہلے کرنا تھا, تو 10 مئی کو 11 مئی کو ان نامعلوم لوگوں کو کس طرح پتا چلا کہ عمران خان کا نشان نہیں ہوگا؟ 9 مئی کا ڈرامہ میں کون کو بتانا چاہتا ہوں. 9 مئی کو میں نے 34 شہیدوں کی لاشیں اٹھائی ہوئی ہے. 9 مئی کو میں نے 200 مریض اٹھائے ہوئے, زخمی اٹھائے. میرا FIR نہیں کاٹا گیا.
لیکن میرے شہیدوں کے, میرے دوستوں کی FIR مجھ پہ کاٹی گئی. پھر 9 مئی کو بہانہ بنا کے ہم سے جو ہے نشان چھینا گیا. کبھی کسی کو جوتے دی گئے, کسی کو بینگن دیا گیا, لیکن عمران خان کا نام جب بینگن کے ساتھ لگا, جب جوتوں کے ساتھ لگا, جو PTM کے جو قیادت بیٹی ہے, ان کو اپنی زندگی میں اتنی عزت نہیں ملتی جو جس وجہ سے اتنی آوازیں اٹھیں گی جتنے بندے مار دو, اتنی حق کے لیے آوازیں اٹھیں گی جتنا آپ حق کو دبانے کی کوشش کریں گے, اور صرف چند لوگ چاہیے. خواتین و حضرات, ہمیں مایوس ہونے کی ضرورت نہیں. ابھی آئین اور قانون کی پاسداری کرنے والے کچھ ججز باقی ہیں. بابر ستار ان میں سے ایک زندہ مثال ہے. آج وہ سسٹم کے سامنے کھڑے ہوئے ہیں. آپ کو یاد ہے کہ مریم نواز نے اور یہاں پہ بیٹھے کچھ اس کاکڑ حکومت نے یہ بات کی تھی کہ ہم سول بیوروکریسی کے ملازمین کو جو ہے وہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں, ان کو کوئی ڈرائے گا دھمکائے گا تو ہم اس کو چھوڑیں گے نہیں. اس کی وجہ یہ تھی کہ وہ چوری میں ان کے ساتھ ملوث تھے. شریک جرم نہ ہوتے تو مخبری کرتے, لیکن وہ شریک جرم تھے, اس لیے ان پہ پردہ ڈالنے کی کوشش کی جا رہی تھی. یہی وجہ ہے. لیاقت چٹھا آپ کے سامنے آئے, ان کے کیس کو کس طرح دبا دیا گیا, آج تک پتہ نہیں وہ ہیں کہاں. آج بابر ستار جیسے اور خیبر پختونخوا میں اور یقیناً سپریم کورٹ میں بھی ابھی کچھ باضمیر ججز جو ہیں وہ زندہ ہیں. بابر ستار نے DC اسلام آباد کو, جنہوں نے ظلم کی انتہا کر دی, تقریباً 80 سے زائد MPO آرڈرز جاری کیے, شہریار آفریدی کے, شاندانہ گلزار کے, اور پھر توہین عدالت پہ توہین عدالت کرتے رہے. ان کا خیال تھا کہ سسٹم ان کو سپورٹ کر رہا ہے, لیکن بابر ستار بغیر کسی جج جو ہیں ہائی کورٹ کے, انہوں نے آج فیصلہ دیا. 93 صفحات پر مشتمل فیصلہ, اور عرفان نواز میمن جو DC اسلام آباد تھے ان کو 6 ماہ قید 1 لاکھ روپیہ جرمانہ. SSP آپریشنز اسلام آباد 4 ماہ قید 1 لاکھ جرمانہ. SHO اسلام آباد 2 ماہ قید اور 1 لاکھ جرمانہ کیا. اب خواتین و حضرات, اس پہ بڑی انٹرسٹنگ صورتحال ہے. جو ہی ان کو یہ سزا ہوتی ہے تو اس کے فوراً بعد اسلام آباد پولیس جو ہے وہ ایک ٹویٹ کر دیتا ہے, اور ٹویٹ میں کیا ہے کہ اسلام آباد پولیس کے افسران انٹرا کورٹ اپیل کریں گے تاکہ فیصلے کو کالعدم کرایا جا سکے. اسلام آباد پولیس کے افسران اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے اپنے ناجائز اختیارات قیام امن عامہ کے لیے استعمال کیے. قانون سب کے لیے برابر ہے, قانون کے مطابق کارروائی آگے بڑھائی جائے گی. اسلام آباد کیپٹل پولیس اپنے فرائض منصبی تندہی سے ادا کرتی رہے گی. ڈپٹی کمشنر اسلام آباد, SSP آپریشنز اور SHO عدالت کے ختمی فیصلے تک اپنے عہدوں پر کام کرتے رہیں گے. اسلام آباد پولیس اور ڈپٹی کمشنر اسلام آباد نے قیام امن کے لیے اپنے فرائض سر انجام دے دیا. اب یہاں پہ بات یہ ہے کہ ان کو سزا ہو گئی, اصولاً ان کو کام کرنے کی اجازت نہیں ہے, مجرم ہو گئے ہیں, عدالت نے ڈکلیئر کر دیا ہے, لیکن سسٹم ابھی بھی ہیلپ آؤٹ کر رہا ہے. انہوں نے فوراً جو ہے وہ اپیل دائر کی, اور اس پہ ایک دم سے جو ہے وہ چیف جسٹس ہائی کورٹ جسٹس عامر فاروق ایکشن میں آئے, اور انہوں نے ڈویژنل بینچ جو ہے وہ تشکیل دیا. 2 ججز پہ خود بیٹھیں گے, اور ان کے ساتھ جسٹس محمود جہانگیری جو ہے وہ 4 مارچ کو اس کی سماعت کریں گے. لیکن قانون اور آئین کی پاسداری کہاں گئی, یہ ایک سوالیہ نشان ہے. خواتین و حضرات, لاہور میں, پنجاب میں عمران خان کا ایک بہت بڑا عمل تھا, اور وہ یہ تھا کہ غریب اور جو لوگ جو ہیں لاہور شہر میں آتے تھے, یہ جن کے پاس رہنے کے لیے چھت نہیں تھی, ان کے لیے عمران خان صاحب نے پناہ گاہیں شروع کی. اور ہمیں یہ یقین تھا کہ مریم نواز اس وقت حکومت میں آئیں گی تو انتقامی کاروائیاں, چونکہ ان کی جبلت کا, ان کی نیچر کا حصہ ہے, she cannot stop herself, تو انہوں نے وہ کرنی ہے. وہ جتنا مرضی منہ بنا کے آ کے کہیں کہ میں سب کے لیے ایسی اور سب کے لیے ویسی, اور اتنے چھوٹے جملے آج انہوں نے کہے کہ جی ہمیں جنہوں نے ووٹ نہیں دیے ان کو بھی راشن جو ہے وہ رمضان کا مہیا کریں گے. اس جملے میں ہی کتنی رعونت, کتنی فرعونیت چھپی ہوئی ہے, آپ خود اندازہ لگا لیں. انہوں نے جناب آج آرڈر پاس کیا, تقریباً 9 کے قریب جو ہے وہ پناہ گاہیں لاہور میں بند ہوئیں, اور تقریباً 46 ملازمین جو ہیں ان کی نوکری ختم ہو گئی. انتقامی کاروائیاں شروع ہو گئیں مریم نواز صاحبہ کی, لیکن ان کی یہ
بھانمتی کے کنبے والی حکومت زیادہ عرصہ چلنے والی نہیں ہے۔ خواتین و حضرات، جیل میں موجود یاسمین راشد، جنہوں نے نواز شریف کو الیکشن میں شکست دی اور نواز شریف ڈٹائی کے ساتھ اسمبلی میں آ رہے ہیں، ان کو سیکیورٹی دی جاتی ہے کیونکہ چور چور کے نعرے لگتے ہیں، وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ۔ اور یاسمین راشد کی آج 9 مئی کے کیس میں ضمانت بھی ہوئی، اور ان کا ایک خط جو ہے وہ منظر عام پر آیا۔ آئیے آپ کے سامنے وہ خط جو ہے وہ کھول کے رکھتے ہیں، دیکھیے کیا کہا انہوں نے لکھا کہ ساڈی گل ہو گئی ہے، سے گل ود گئی ہے مختاریہ تک کا سفر۔ عوام نے 8 فروری کو گھر سے نکل کر بتایا تو اڈی گل مک گئی ہے۔ ہماری خواتین کی مخصوص نشستیں مانگنے والوں مرد بنو۔ آپ کی ایسی اوچھی حرکتیں دیکھ کر دل سے نکلتا ہے کوئی شرم ہوتی ہے، کوئی حیا ہوتی ہے۔ ووٹ کو عزت دو کے نعرے لگانے والے آج بڑی سرکار کے ٹکڑوں پر حکومت بنا رہے ہیں۔ یہ لنگڑی لولی حکومت جس کی بنیاد عوام کی مرضی کے خلاف ہے، یہ کیا خاک چلے گی؟ یہ قوم جاگ چکی ہے، اس کے صبر کو مزید مت آزمائیں۔ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ۔ سگنیچر بائی یاسمین راشد۔ 29 فروری 2024 کو یہ خط عوام کے نام لکھا، اور یہی بات ہم بھی اپنے ویلاگز میں کر رہے ہیں کہ یہ قوم اب جاگ چکی ہے، اس کے صبر کو مزید نہ آزمائیں۔ نقصان ملک کا ہونا ہے، نقصان پاکستان کا ہونا ہے، مافیا اپنے کیفر کردار تک پہنچنا ہے۔ ابھی یا کچھ دیر کے بعد حق نے غالب آنا ہی ہے۔ خواتین و حضرات، یہ آج کی ساری سٹوریز تھیں جو آپ کے ساتھ ہم نے شیئر کی، اور ہم امید کرتے ہیں کہ آنے والے دن پاکستان تحریک انصاف کے لیے بھی بہتر دن ہوں گے اور پاکستان کے لیے بھی اچھے دن ہوں گے۔ پاکستان کا مقبول ترین لیڈر جیل سے رہا ہوگا۔ آج پہلی آواز پارلیمنٹ ہاؤس میں آپ نے سن لی۔ مجھے اجازت دیجیے گا۔ اللہ حافظ۔